دوستوں نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس۔ اور آپ نے سنا ہوگا قرآن کی تفسیر، تو تفسیر کرنے والے کو کہتے ہیں مفسر، تو دنیا میں جتنے قرآن کے مفسر ہیں ان تمام کے سردار ہیں، اسی لیے ان کو رئیس المفسرین، تمام تفسیر کرنے والوں کے سردار کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ان کا یہ مقولہ اور ان کی یہ بات ہے کہ قیامت کے قریب قریب جو فتنے ہوں گے اور جو انسانوں کے اعمال بگڑیں گے ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہوگی، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، آپ نے فرمایا کہ ضرور بھی ضرور لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، يَكُونُ حِمَّةُ أَحَدِهِمْ فِيهِ بَطْنًا، کہ جس کے اندر آدمی کا خالی مقصد آدمی کی 24 گھنٹے کی دوڑ بھاگ اور آدمی کا مقصد منزل مطلب اور زندگی پروری، زندگی گزارنا خالی پیٹ کے لیے ہوگا۔ اور دوسری نشانی بتائی وَدِينُهُ ہوا، اور دین اور دھرم اور مذہب آدمی کی من چاہی بن جائے گی، ہوا پرستی، نفسانیت بن جائے گی، اپنی بھاشا میں مرضی کا مولا، من مانی کرنا۔ یہ تو جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا کوئی اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو گئی۔ آپ کے سامنے جو قرآن کی تلاوت پڑھی گئی جس میں یہ کہا گیا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی جی ذرا غور کو کیجیے، اس آدمی کو دیکھیے کہ جس نے اپنا معبود، جس نے اپنا خدا، جس نے اپنا بھگوان اپنی منمانی کو، مرضی کو بنا دیا ہے۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور یہ آدمی کو سب کچھ معلوم ہے لیکن اپنی منمانی کرنے پر آیا ہے، اس لیے اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا ہے۔ پھر آگے فرمایا وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اس کے کان پر اور دل پر خدا نے مہر لگا دی ہے، جس سے سب کچھ جاننے کے باوجود اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور بہت ساری چیزیں خدا کی کائنات میں کرشمے اس کو دکھائی دیتے ہیں، جس اس نے قرآن میں یہ پڑھا ہے، حدیث میں یہ پڑھا ہے، اس کے سامنے اللہ دکھاتا ہے کہ دیکھ اللہ کے نبی کی بات، دیکھ اللہ کے نبی کی بات، لیکن اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے جس سے حق بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ پھر اللہ جو ہے بطور وہی کہتے رہا ہے فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اللہ کے بعد ایسے آدمی کو کون ہدایت دے سکتا ہے۔ اب ذرا ہم میرے دوستوں اپنے زمانے پر آتے ہیں۔ اس زمانے میں چاہے مسلمان ہو الا ماشاء اللہ جو اللہ والے ان کی بات نہیں ہے، باقی عام مسلمان دیکھ لو، پوری کائنات میں بسنے والا انسان دیکھ لو، ہر ایک کو پوچھو تو دھندوں حکم کرو سو، تم نوکری حکم کرو سو، بڑے سے بڑا ڈاکٹر، سپریم کورٹ کا جج ہو، کوئی بھی ہو، وہ کہے گا، وہ جس طرح تبلیغ والوں کے 6 نمبر ہیں اس طرح کہتے ہیں دنیا والوں کے 6 نمبر ہیں، کہ بھئی کیا مقصد ہے؟ کہا کہ جو بیوی بچے اور مکان، روٹی کپڑا اور دکان، یہ جو ہے سارا خلاصہ ہے دوستوں دنیا کی دوڑ بھاگ کا۔ بھئی کیوں کما رہے ہو؟ کہا کہ پیٹ سے نکلا ماتے، تو پیٹ میں کھانا کیوں کھا رہے ہو؟ کہ کماؤ اس نکلا ماتے، اور جہاں شادی شدہ ہو گئی بیوی بچہ کیا کرنے کا دیو تو پڑے نا۔ اس کی تفسیر کے اندر، حدیث کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ عنقریب ضرور بھی ضرور ایسا زمانہ آئے گا جس میں آدمی کی کوشش خالی پیٹ پرستی ہوگی، پیٹ کو بھرنا ہوگا۔ اب اس کے لیے جتنی بھی چیزیں آدمی کو کرنی پڑے، چاہے خدا کے حکم کو توڑنا پڑے، چاہے نبی کی سنت کو چھوڑنا پڑے، چاہے حلال کو حرام کرنا پڑے یا حرام کو حلال کرنا پڑے، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ یہ تفسیر کے اندر جو ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے، خالی جو ہے اشارے آپ کو کرتے جاتا ہوں۔ بھئی مکان بنانا ہے یا کسی شادی وغیرہ لینی ہے، عام سے عام مسلمان نہیں، نمازی دیندار مسلمان بھی کہتا ہے لوگ تو لیکن ضروری سے، اور بڑے بڑے جو ہیں ٹوپی والے حضرات اس نے بہت ساروں پر ہاتھ رکھ کر کہو کہ اس نے لون کے جو ہے شکار کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی جو ہے لون کے اوپر لون، لون کے اوپر لون لے رہا ہے۔ ذرا سدھرا ہوا مسلمان ہوگا تو وہ بیاج کے چکر میں پڑا ہوگا، اور ابھی یہ بلی کا جو ہے زمانہ چل رہا ہے،
پہلے جو عام ہو رہا تھا پکڑ ٹکڑ ہو گئی تو اندر کھانے جو ہے بلی کا دھندا ہو رہا ہے. کبھی میرے دوستوں آدمی اپنی کمائی کے اوپر سوچتا نہیں ہے کہ اچھا یہ بلی کے دھندے کے اندر ہم نے یہاں تک سنا کہ اچھے اچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں جن کو لوگ دنیا دار بڑے نمازی حاجی کا ابا کبا دیندار دن کے خادم سمجھے جا رہے ہیں. سارے لوگ اس کے اندر ملوث ہیں. پھر جب ڈنڈے پڑتے ہیں دوستوں تب بہت دور تک آدمی چلا جاتا ہے, پیچھے آنے کی وہ سوچتا ہی نہیں ہے. ایسے گٹا ٹوپ اندھاروں کا شکار بن جاتا ہے. کسی بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو آدمی یہ ہمارا کام کر دے وہ جو مانگے گا اور ہم جو کہیں گے اس کے مطابق اس کو کیا ملے گی, زمین ملے گی. ایک بیچارہ نادار کھیلود آدمی غریب آدمی آیا کہ میں کام کرنے کے تیار ہوں. کام کر دیا. بادشاہ نے کہا تو یہاں سے چلنا شروع کر, شرط یہ ہے کہ شام تک تو میرے گھر میں قلعے کے اندر آ جانا چاہیے. جہاں تک تو چلے گا اس کی زمین تیری. اب آدمی جو ہے غریب آدمی, اب اس کو یہ کہا جائے کہ جا لیکن تو جائے یہاں لیکن تاری زمین سے پناہن تک نہیں آگے جاؤ. چلتا رہا دوڑتا رہا. 10 بج گئے تاکہ اجی کو بہو وار سے 12 بجے تک دوڑتا رہا اجی کو بہو وار سے 3 4 5 بج گئے. جب منزل پیچھے آنے کی سوچ رہا تھا تو میرے دوستوں قلعے تک پہنچنا اس کے لیے بہت مشکل تھا. تو کام تو بادشاہ کا ہو گیا لیکن اس کے جان کے لالے پڑ گئے. حرام کرنے کے اندر مسلمان کے بس پیٹ بھرو, بس ہوتا نہیں نفسانی خواہشات. اچھا دجال کے زمانے میں علماء نے لکھا ہے 2 چیزیں عام ہوگی, ایک سیکس اور ایک پیٹ کا مسئلہ. سیکس کا بھی چھیڑنا نہیں ہے ورنہ چھوٹے ٹابر میرے دوستوں سیکس کے شکار ہو چکے ہیں. اشارہ کرنا کافی ہے. پیٹ کے لیے آپ دیکھو دکانوں پر دکانیں, کھانے پینے کی چیزیں عام ہو چکی ہیں, مسالے دار چیزیں. حالانکہ پیارے نبی نے صحت کا کتنا انتظام کیا کہ تندرستی حفاظت کرنے کے اندر